کہاں معاہدے کی ایک تحریر اور کہاں ایکٹ. ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کی قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت ہوتے رہے ہیں. اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی. پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی. آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ صرف دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی. اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا. ہمیں بتائیں نا، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرونی طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا. کیا آپ تو غلطی کر رہے ہیں؟ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے. ایوان صدر کے بارے میں میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں. کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نکتے پر اپنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں. چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں. پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں. اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس میں تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں. ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے. 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے. صدر نے
ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی. اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں. اس سادگی پہ کیا کروں میں جی؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے. لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے، تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کسی اور مچ رہا ہے. وہ ہم نکم جائے اور ڈب نکم جائے. لہٰذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے. انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے. ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہیں. کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے. سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں. بہاولپور کا آج وہ اسلام کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح. کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے. اب ہم ان پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی؟ اور جو ادارے اس میں انپٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں یہ لوگ. اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مولانا صاحب آپ کے خیال میں کیا ایسی کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں
या हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें इख्तलाफात हैं इस चीज़ पे और उसकी वजह से ये अब तक बिल पर दस्तखत नहीं हो सके? अगर बिलफर्ज मैं मान भी लूँ तो फिर एक आज़ाद खुद मुख्तार ममलकत और उसकी पार्लियामेंट कहाँ गई? तो इसलिए हम तो, और अभी चंद दिन हुए एक करारदाद इसी कौमी असम्बली ने पास की, जब हुकूमत ने भी नहीं किया, अमरीकी कांग्रेस में या उनकी पार्लियामेंट में एक करारदाद आई तो हमारी ही पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि अमेरिका को हमारे मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक हासिल नहीं है। तो पीटीआई के लिए तो कोई हक हासिल नहीं है कि दीनी मदारस के लिए हक हासिल है उनको? ये भी जरा सोचना चाहिए ना। सऊदी अरेबिया भी हो सकता है? नहीं, सऊदी अरब इसमें नहीं है। अच्छा, मदारस की दो अलग अलग आपका अपना मौक़िफ़ है, एक इधर मदारस जो तंज़ीमात है उनका भी है, तो क्या आप लोगों ने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मतलब कोई मौक़िफ़ नहीं है उनका, ताल्लुक़ तंज़ीमात मदारस से है ही नहीं। मुज़ाकरात में हम ही थे और गवर्नमेंट ने भेजा है, तो जब गवर्नमेंट ने भेजा हमने कबूल किया है ना, तो पहले वाला भी हमने कबूल किया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट पर उनको उस वक्त इतराज़ क्यों नहीं था जब ये बिल असम्बली में आ रहा था? कोई खुफिया तो नहीं था? जब आ गया और पास हो गया उस वक्त उनको इतराज़ क्यों नहीं था? ये 2 महीने के बाद कहाँ से आंख खुल गई उनकी? बात तो ये है ना, किसी ने उठाया है ना, इतराज़ नहीं है उनको जी, लेकिन किसी ने उठा लिया है। अगर उनकी वहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है या वो कर रहे हैं, वो तो वैसे भी एक्ट नहीं है। जब एक्ट ही नहीं है वो, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उन्होंने एक वो बना लिया है, ये दावत अखलाक नहीं, ये बोर्ड जो बनाया है उन्होंने तालीमी मदारस के लिए जी, तो डायरेक्टरेट जनरल जो बनाया है, तो ये डायरेक्टरेट जनरल तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत है। तो अगर वो वहाँ पर रजिस्टर हुए, हमने कब इतराज़ किया उनके ऊपर? और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इससे कब मुतासर होगा? उसके लिए अपने तरीक़ाकार ढूंढे, हुकूमत अगर ढूंढ सकती है, लेकिन कानून और पार्लियामेंट की तौहीन क्यों कर रहे हैं? एक संजीदा मुज़ाकरात के नतीजे में 1 महीने तक मुज़ाकरात होते होते ये चीज़ें हल हुई हैं। पाकिस्तान में इतनी गैर संजीदगी है, इदारे इतने गैर संजीदा हो गए हैं, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपने ही एक्ट और अपने ही पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। ये इनका शहनशान नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर कि वो किस रवैये से सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क का भी मजाक उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट का भी मजाक उड़ा रहे हैं, आइन का भी मजाक उड़ा रहे हैं, कानून का भी मजाक उड़ा रहे हैं और हमारा भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस क्या सूरत हाल बनेगी अगर हुकूमत इसी तरह से अपना रवैया रखती है और वो ये बिल अदालत का रास्ता बता रहे हैं, इसके अलावा क्या दाय अमल हो सकता है? दाय अमल तो देखिए, हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा और एक भरपूर क़ुव्वत के साथ फिर ज़ाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। जब सरकार जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो फिर हमारे पास सिवाय आवाम की तरफ जाने का क्या रास्ता रह गया? साहबी इला रुकन शदीद। जो कहते हैं मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि मौलाना साहब के साथ हमारी जो है कमिटमेंट हुई है वो हम पूरी करेंगे, तो कौन सी कमिटमेंट हुई है? कोई यही थी जो मैं आपके अभी 1 घंटा मैंने तकरीर की, यही तो थी। उसमें खराबी कौन सी बात है? और एतराज़ एक दफ़ा आ चुका है, दूसरे एतराज़ उठाने का क्या सवाल पैदा होता है जी? ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म में इख्तलाफात तो नहीं है जी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात की वजह तो नहीं हो सकती है कुछ? नहीं, अभी तो इस वक्त तो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं दोनों। तो वो पहले ऐवान सदर से जो बात हुई तो मैंने कहा ऐवान सदर को फिर जवाब देना चाहिए था ना इनको जी कि आप नहीं भेज सकते, आपको हक नहीं आता। बिल की राह में हायल जो रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट जो इसे करार दे रहे हैं वो है ऐवान सदर को करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत भी है इसमें और रियासी इदारे भी हैं, तो क्या वो बड़ी मुज़िम है? नहीं, मैं तो ऐवान सदर की नीचे सबको समझता हूँ, हाथी के पाँव में सबको पाँव है। सदर की निगरानी में हुकूमत भी आ रही है, एजेंसियाँ कर रही हैं, सब सारी चीज़ें, क्योंकि आइन उसको इख्तियार देता है ना कि वो दस्तखत करेगा, एक दफ़ा करेगा और 10 दिन के अंदर अगर न किया तो फिर उसको वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है, जिस तरह के आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने जब दस्तखत नहीं किए तो उन्होंने जारी कर दिया, तो उस पर नज़ीर मौजूद है। मौलाना साहब, दीगर मजहबी जमातों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट जो है नमाज
वोटों किस ने किया है? PLP का सुन रहे हैं नहीं, ऐलान करके कोई ऐलान नहीं। सपोर्ट में आप लोगों की कि हम मुश्तरका तौर पर जो मैं है अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि हुकूमत के अगेंस्ट तमाम मकातब फ़िक्र ने मुकम्मल तौर पर तंजीमात मदारिस दीनी और हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है, और भरपूर तौर पर हमें हम जहद हिमायत हासिल है। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था उनके अपने घरों से आवाज़ें उठने लग गईं कि हमारी तरफ ये बात मंसूब न की जाए। ख़त्म हो गई बात। आपका टारगेट भी डी चौक होगा? जी, आपका टारगेट भी डी चौक होगा? ये छोटा सवाल है जी, बड़ा बड़ा सवाल कर रहे हैं आप सीनियर आदमी ये आप सीनियर आदमी हैं। हुकूमत और तरीक़ात के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस जी। तरह बातचीत चल रही है, एक कमेटी गया उसमें अगले ही रोज़ ऐसे वाक़यात हो गए और मुसलसल 1 हफ़्ते 10 दिन तक इंतहाई तल्ख़ वाक़यात होते रहे। तो ज़ाहिर है कि गर्मी के माहौल में तो आदमी वहाँ जाकर सिर्फ सीज़ फायर ही अगर कोई हिम्मत हो तो कर सके, लेकिन मामले के असल मसले पे हाथ डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपने इरादा तर्क नहीं किया, लेकिन हम दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें जाएँ, अपना किरदार अदा करें जो हमारे पास में। मौलाना साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी फरमाया कि हम एहतजाज करेंगे, तो अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो अगला लायामल क्या होगा? एक सवाल ये, और दूसरा KPK में अमन और अमान के हवाले। आप एक सवाल क्यों नहीं पूछे मरने के बाद क्या करोगे? सर लास्ट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जाने दो, हमें सफ़र करने दो। गुज़श्ता दिनों सखर जलसे में आपने एक मखसूस इदारे पे खुदे और दबे लफ्ज़ों में बड़ी शदीद तनकीद की है। या खुले का हो या दबे का हो। सर मेरा सवाल पूरा हाँ। आम लोगों में यही तसर है कि मौलाना साहब जब हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो फौज का किरदार काबिल तारीफ होता है, और जब मौलाना साहब हुकूमत से बाहर होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, तो मौलाना साहब जो है थोड़ा सा। मेरे भाई, ये हमारी ही खुसूसियत है और शायद हम इस मामले में मुमताज़ हों तमाम दूसरी जमातों से कि अगर हमारी राय, हमारे मंशूर, हमारे नज़रिए से हटकर हमारी इत्तेहादी हुकूमत भी कोई इक़दाम करती है तो हमने उनकी भी मुखालफत की है। आप जानते हैं जब आसिफ अली ज़रदारी और जनरल कियानी उस ज़माने में ये ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे थे और उसके लिए फ़ैसले कर रहे थे, स्वात से लेकर बाजवड़ और इन इलाक़ों में, तो हमने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं जो भी है, लेकिन इससे कभी भी अमन नहीं आएगा जो आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं। और वो हिकमत अमली जो है आज आप देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है। 20-22 सालों के बाद आपके सामने, 10-15 सालों के बाद आपके सामने है सारी सूरत हाल। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हम थे, इंज़िमाम का मसला हुआ फाटे का, हम हुकूमत में थे, हमने इख्तिलाफ राय किया, डट कर इख्तिलाफ राय किया, और ऐसा इख्तिलाफ राय किया कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो उनको इन कैमरा इजलास बुलाना पड़ा, जिसमें जनरल साहब आए और उन्होंने बड़ी 3-4 दिन तक हमें ब्रीफिंग देते रहे, और हमने उसके मुकाबले में, मैंने तकरीर की है उसके मुकाबले में, हम हुकूमत में थे। और इसकी हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में हम सबसे फ्रंट लाइन पर आए। ये अभी जो नवाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसमें हमारी वजारतें थी और उन्होंने रेकोडेक के मसले पर एक कानून साजी की कोशिश की तो हमने मुखालफत की, हमने कभी नहीं थे वापस। तो ये ऐसी सवाल हमारे बारे में न करें, किसी और के बारे में करें। मौलाना साहब, मीडिया के हवाले से एक क्वेश्चन है कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जितनी मीडिया टॉक्स हो रही हैं तो सहाफ़ियों को जो है सवाल करने से रोक दिया जाता है। वजह यह है कि आप तनकीद करते हैं, तो क्या एक सियासतदान का ये रवैया इस तरीके से दुरुस्त है? सहाफ़ियों क्या वज़ीर आला के हवाले से क्वेश्चन है सर कि मीडिया टॉक्स के अंदर जो है सहाफ़ियों को रोका जाता है और सवाल नहीं करने दिया जाता। वजह यह है कि आप लोग जो है मुझ पर तनकीद करते हैं, तो क्या एक सियासतदान का जो रवैया है इस तरीके से वो दुरुस्त है? आपने तबसरा कर लिया, मैंने तबसरे की क्या जरूरत है? इस लेवल पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस लेवल पे ना आऊँ। दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे इंसानी हकूक़ की बात करते रहते हैं अक्सर, और पार्लियामेंट में भी आप इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करते हैं। अभी जो आपने ये दीनी वज़ारत ये तो इस तरह की कड़ी है, तो फी का हैक जो है ये भी नाफिज किया गया, ये भी तो इंसानी हकूक़ समझते हैं या आज़ादी तकरीर जो तहरीर की भी उसको भी पाबंद करने की है। पर आप क्या? देखिए मौल साहब, मैं ज़ाहिर है जी के एक पार्टी को नुमाइंदगी कर रहा हूँ और किसी भी महकमे से वाबस्ता
یا کسی بھی ادارے سے وابستہ ملازمین نے یا ان سے متعلق افسران نے یا جو بھی متاثرہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس اپنا معاملہ لاتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے تعاون مانگتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کو اپنا تعاون دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ وکیل بلا توکیل تو نہیں بن سکتے ہم. اگر اس ادارے کے لوگ آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم بالکل ساتھ دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا بہت نہیں آیا کہ وہ ہمیں آگاہ کر سکے. اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر صحافی لوگوں کو ایک مشکل درپیش ہو جائے، مجھے کیا پتہ کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے ڈیمانڈ کیا ہے، جب تک کہ آپ ملے نہیں، رابطہ نہیں کرتے، اس پر آپ سمجھاتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کوئی سمجھائے گا تو اتنا ہمارے اندر ہے کہ سمجھتے ہیں. جی مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑا سابق آفیسر کے خلاف چارج شیٹ کی بات آ گئی ہے، تو کیا آپ کورٹ مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہم سے ہمارے دائرے سے باہر کا معاملہ ہے، فوج کے اندر کا معاملہ ہے، اسی لیے تو ان کے اندر کے اپنے کورٹس اپنے معاملات فوج سنتی نے تو ہیں. اپنا معاملہ باہر میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہو گئی. اب تو سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عوام نے اپنا یا خواہش کا اظہار کرنا ہے یا اس کے لیے. لیکن میں حضرت میں اصول کا پیروکار ہوں، اس طرح کے ہڑ دوڑ کا پیروکار نہیں ہوتا میں کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو کہنے دو، لیکن ہم میرٹ ریکارڈ کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب، سوشل میڈیا پر سیاسی عدم برداشت اور نفرت پر مبنی پروپیگنڈے کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں اور آپ اس کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار ہے، اور یہ تو ایک آلہ ہے. اس کو آپ اچھائی کے لیے استعمال کریں، اس کو آپ برائی کے لیے استعمال کریں، دونوں پہلو آزاد ہیں. لیکن زیادہ تر یہ برائیوں کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور بے ہنگم قسم کی، جس طرح ہمارے علاقوں میں شام کو دوست اکٹھے ہوتے ہیں ایک بیٹھک میں، اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ آزاد ہوتے ہیں، جس طرح کی بھی کمنٹس چاہیں کر لیتے ہیں جی آپس میں جی. اب وہ ایک خاص بیٹھک کی جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں اور اس میں ہم کمنٹس کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی بیٹھک بن گئی. اب بین الاقوامی بیٹھک میں وہی زبان. تو میں تو زبان اور الفاظ کے استعمال میں اس قسم کے کمنٹس جو ہم دیکھتے ہیں، انتہائی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا کدھر جا رہی ہے. ان کو بہرحال اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تہذیب اور وقار وہ لازمی امر ہے. انسان اگر انسان ہے تو صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے تہذیب، اخلاق، اقدار، وقار کے بھی ان کو حاجت ہوتی ہے. مولانا صاحب، کل کابل میں جو بلاسٹ ہوا ہے جس میں خلیل الرحمان حقانی جو حقانی فیملی کے سینئر لیڈر وہ جب ہوئے، اس میں تو اس ٹائپ کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور جو ہمارے سب کا قبائلی اضلاع ہے یہاں پہ بھی امن و امان کے حالات آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پہ جو یہ سچویشن یا اس ٹائپ بڑے واقعات ہوتے ہیں تو میں پورے درد دل کے ساتھ خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں پورے امارت اسلامیہ سے اور پوری ملت افغان سے. اور یقیناً وہ پورا خاندان، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے افغانستان کی تاریخ، افغانستان کے جہاد جو روس کے خلاف ہوا یا ابھی امریکہ کے خلاف ہوتا رہا. یقیناً اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے. مولانا جلال الدین حقانی صاحب، ان کی جو جہادی جذبہ تھا اور اس حوالے سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کی جو خود اعتمادی تھی، ان کی جرت تھی، وہ یقیناً تاریخ میں ثبت ہوگی. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، یہ تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن بہرحال اس خاندان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے. اور مولانا خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر یقیناً دل افسردہ ہوا ہے. لیکن بس ہے، دنیا میں ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پر کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا، حسن نصر اللہ کو، پھر اس کے بعد دوسرے جو لیڈر آئے حماس کے یحییٰ سنوار، ان کو شہید کر دیا گیا. تو اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں، بڑے بڑے شخصیات نشانہ بن رہی ہیں اس سارے صورتحال کی. تو یہ تشویشناک صورتحال تو پوری دنیا میں ہے. اسرائیل جس طریقے سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، بھائی جنگ ہے تو جنگجوؤں سے لڑو، آپ عام آدمی کے اوپر بمباری کیوں کر رہے ہیں؟
50,000 سے زیادہ لوگ آپ نے شہید کر دیے، 75% اس میں چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں، اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، برطانیہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ انسانی حقوق کی بات کیسے کریں گے؟ ان کو حق کیا پہنچے گا کہ آئندہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہاں 50,000 لوگ شہید ہو گئے اور ان کو یہ تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر کیوں پابند، اس کو مطلب بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ افغانستان ہے، ان کو اپنے اختیار سے چلنے دو، ان کو حکومت کو تسلیم کیا جائے، وہ حکومت ہے اب، اور ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اب اگر رشیا وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اگر چائنا کر رہا ہے، تو دنیا کی 2 بڑی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود بھی مغرب اور امریکہ بس وہ نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ مان رہے ہیں، نہ عالم ادارے انصاف کے فیصلے مان رہے ہیں، اب جرأت کے ساتھ ان کو مسرت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پھر اگر قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور پھر کچھ قوتیں جو ہیں وہ سے باوراء ہو جاتی ہیں تو انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر امن کیسے آئے گا جی؟ مولانا صاحب شام کی بھی آپ نے نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے شروع کیا ہے، اس سے شام کی جو سچویشن ہے کیا نہیں افغانستان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا؟ اور یہ کیا مقامی ایشو ہے یا اس کے پیچھے بین الاقوامی وجہ ہے؟ وہیں جا رہا ہوں۔ ابھی اس پر کوئی حتمی رائے دینا مناسب نہیں ہے، لیکن باہر بڑی تبدیلی ہے عرب ملکوں میں، عراق کے بعد پھر لیبیا کے بعد ابھی